حبیب صاحب، سابق صدر عارف الوی اور سلمان اکرم راجہ کی مولانا سے ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ یوں کہیے کہ انہوں نے نوچ اپ کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف اپنا ٹلٹ۔ اچھا، اس سے پہلے اسد قیصر مل رہے تھے اور دوسرے لوگ مل رہے تھے، لیکن ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی ایک خاص حیثیت ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ اتنی اہم ہے جتنی شاہ محمود قریشی صاحب کی ہو سکتی ہے، یا عمران خان کے بعد اگر آپ ایک دو لوگوں کا نام لے سکتے ہیں تو ان میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب خود عمران خان سے مل بھی چکے ہیں، جیل بھی جا چکے ہیں اس وقت، یعنی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ صدر تھے تو بڑی غلط فہمیاں ہیں، تو لیکن جب یہ جیل گئے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انہیں جیل ہوئی۔ جی، تو ڈاکٹر عارف الوی صاحب جیل گئے، وہاں پہ ملنے گئے، تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ جناب صدر میں ہوں قیدی نمبر 804، اس طرح کہہ کے تو انہوں نے وہاں پہ انٹروڈکشن کرایا۔ خیر، تو ایک میننگ فل رابطہ آگے بڑھ گیا ہے آج، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو دو لوگ ہیں وہ دونوں آپ عمران خان صاحب کے بعد اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا قانونی اور سیاسی دماغ ہے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بالکل، اب یہ دونوں، اور پھر ایک قانون بہت اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ قانون کا نامور آدمی ہے، اور دوسرا سیاست کی باریکیاں سمجھتا ہے، تو ان دونوں نے ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کو قانونی اعتبار سے بھی بتایا ہوگا کہ اس کے یہ مسائل ہیں، شکریہ بھی ادا کیا ہوگا، اور شکریہ تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اس وقت پوری قوم ہی ادا کر رہی ہے۔ کل سے اب تک بہت لوگوں نے شکریہ ادا کیا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو دستوری ترمیم لا رہے تھے نا، اس کو دستوری ترمیم کہنا غلط، اس کو آئین کہنا غلط، اس کو کچھ بھی کہنا غلط، یہ ایک غنڈہ گردی کا سلسلہ تھا جس کو قانونی سی شکل دی جا رہی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ تو خیر، مولانا فضل الرحمان نے اس پورے یعنی آپ کہیں کہ سیلاب بلا کو انہوں نے اپنے سینے پہ روکا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم ان کی شکر گزار ہے۔ تو اس کے بعد سے یہاں سے معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ اب ایک فطری طور پر ایک اتحاد تو نہیں، ساتھ چلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کسی اتحاد کا حصہ بن جائیں، لیکن اب حکمت عملی اور ان کے جو اقدام ہوں گے سیاسی، وہ اکٹھے ہی چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا حبیب صاحب، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، ابھی فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب ترمیم لانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، یعنی اسمبلی میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج یہی بات کی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی جو حکومتی وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پر امید ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طور کچھ نہ کچھ ترمیم تو لے ہی آئیں گے، شاید حکومت فیس سیونگ بھی چاہتی ہے اس معاملے پر، اب ممکن ہو سکے گا؟ عملی طور پر حکومت کو شکست ہو گئی، اور آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ اسی طرح کی شکست ہے، آپ کو مانے نہ مانے، جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے اسمبلی سے اور عمران خان صاحب کے خلاف عملی طور پر عدم اعتماد پاس ہو گئی تھی نا، اور اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا۔ اس حکومت کی سٹرینتھ پچھلے 2 دن میں ختم ہو چکی ہے، ویسے تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب یہ مکمل طور پر سیاست کے میدان میں ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے، اور اس نقطے کو پیپلز پارٹی بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ اچھا، اب انہیں فیس سیونگ چاہیے کہ کوئی شمع شوشہ آئین کے اندر تبدیل کر لیں، اچھا، کم از کم ایک دفعہ تاثر دیں پورے پاکستان کو اور پاورز ٹو بی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، obviously، کہ ہم پولیٹیکلی ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اچھا، ہم آپ کی بیساکھی کے بغیر بھی چل سکتے ہیں۔ اور یہ کیسے کریں گے؟ اور یہ چاہے اتنا کر دیں کہ یہ جو دستور میں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اس کا خط بدل دیں، یعنی یہ اگر خط کوفی میں ہے تو اس کو نستعلیق میں کر دیں۔ اس سے زیادہ یہ چاہے نہیں یہ کرنا پڑے۔ یہ ایکچولی پوری کی پوری کوشش ہے کہ کوئی شمع شوشہ کہیں کوئی قوما۔ بلاول کیوں ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں؟ اب پیپلز پارٹی کے کندھوں پر یہ ذمہ داری کیوں آ گئی ہے کہ وہ مولانا سے ملاقات کریں، مولانا کو منانے کی کوشش کریں؟ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے دستور میں ترمیم نہ کی کوئی چھوٹی سی بھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا آپ کا۔ اچھا جی، پھر آپ تیاری کریں کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا ہے۔ اچھا، اور نون لیگ کو یہ سمجھ نہیں ہے؟
نون لیگ کو بیچارے دیکھیے جو انہوں نے وہ نہ پہلے جیتے نہ بعد میں جیتے، ان بیچاروں کو کیا، وہاں 47 کے نتیجے میں سال کی مل گئی، 2 سال کی مل گئی حکومت، اچھا ان کا کیا ہے، ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں نا، انہوں نے تو نہ الیکشن لڑا نہ الیکشن جیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا بھی ہے اور جیتا بھی ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو سمجھ نہیں ہے، تو ترمیم کے پیچھے اتنے اتاولے کیوں ہو رہے تھے، اتنے پاگل کیوں ہو رہے تھے؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کسی کیا ہے، طریقے سے ترمیم کرا کئی دفعہ عرض کیا کہ پاکستان کے بیشتر سیاستدانوں کا آئی کیو یعنی ان کی عقلی سطح پاکستان کی اوسط عقلی سطح سے کم تر ہے۔ اچھا جی اگر پاکستان کا ایوریج آئی کیو 160 ہے نا تو ان کا آئی کیو ہوگا 70-40۔ اچھا ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آگے مستقبل کیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نا، یہ بڑے بڑے، یہ صرف اندازے کی غلطی ہے؟ نہیں یہ بڑے بڑے قانون جب آپ جیت کے ہی نہیں آئے تو پھر جو بھی نالائق ملا اسے بٹھا دیا نا کرسی نہیں پہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صرف اندازے کی غلطی ہے یا کوئی ڈنڈا سر پہ تھا؟ نہیں کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی ڈنڈا، یہ نالائق ہی اتنے۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ ہمارا وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، وہ ان ساری بنیادی انسانی حقوق کو ختم کرنے کا دفاع کر رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں۔ اچھا یہ پوری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سپرا جوڈیشل سسٹم بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، وہ ایک کورٹ ایسی ہوگی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوگی۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں نا کہ کیا اس طرح کوئی دستوری نظام چل سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس طرح قانونی نظام چل سکتا ہے؟ ہاں صحیح۔ یہ پھر قانونی نظام نہیں، میں نے تو اس وقت اسی لیے واضح طور پہ عرض کیا تھا اور اب پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کورٹ کی ترمیم کرنی ہے نا اور ڈنڈے کے زور پہ کرنی ہے تو آپ ایسا کریں، محترم نواز شریف صاحب کو ایک تو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ تا قیامت یہ پاکستان، بلکہ ان کی شکل نوٹ پہ بھی چھاپیں، ٹکٹوں پہ بھی چھاپیں، انہی کے نیچے ایک کورٹ بنائیں جس کے چیف جسٹس ہوں جناب جسٹس حمزہ شہباز شریف صاحب اور اس کے دیگر اراکین میں شامل ہوں مریم نواز صاحبہ، جناب شہباز شریف صاحب اور اس طرح کے اور بھی ایک دو لوگ ہو وائی سکتے ناٹ ہیں۔ کہ چیف جسٹس کوئی خاتون ہو، مریم صاحبہ بھی تو مریم صاحبہ کو چیف جسٹس بنا لیں، یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بنا لیں، اس کے علاوہ گزارا نہیں چلنا ہے۔